بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسعادت الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ العظیم۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا اور اپنے بندوں کی فوز و فلاح، سرخروئی اور کامیابی کے لیے منتخب کیا ہوا دین ہے۔ یہ دین بندوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ دین اسلام زمین پر مرتب نہیں کیا گیا، تیار نہیں کیا گیا۔ یہ آسمانی دین ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء اور الہام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لے کر انسانیت کو اور امت کو اس نعمت سے سرفراز فرمایا۔ خود اس دین پر چلے اور پوری انسانیت کو اس دین پر چلنے کا حکم دیا۔ جو لوگ ایمان لائے ان کی تربیت فرمائی اور ان لوگوں کو اس دین کا پابند بنایا۔ انفرادی طور پر لوگ اس دین کے پابند بنے تو ان کا مجتمع اور ان کا معاشرہ بھی اسلامی بن گیا۔ جو معاشرہ اسلامی ہوگا وہ معاشرہ نہایت پاک باز ہوگا، اور وہ معاشرہ سراسر رحمت کے اندر ہوگا، کیونکہ جو دین رحمت، نبی رحمت اور خدائے رحمان کے سائے میں ہوگا وہ سراسر رحمت میں ہوگا۔ ہمارا رب بھی رحمان ہے، ہمارے نبی بھی رحمت ہے، ہمارا دین بھی رحمت ہے۔ جو دین پہ چلے گا وہ رحمت ہی رحمت میں ہوگا، برکت ہی برکت میں ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی سماج اسلامی سماج ہو، کوئی گھرانہ اسلامی گھرانہ ہو اور وہ بے سکون ہو، بے عزت ہو، بے چین ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اسلام تو جب رحمت ہے تو وہی عزت ہے، وہی سکون ہے، وہی نور ہے، اس کے اندر ہے۔ اسلام کو ہم نے اس نظر سے نہیں دیکھا، ہم نے اسلام کو ایک دین ہونے کی حیثیت سے دیکھا کہ صاحب یہ ایک دین ہے، سب کا ایک دین ہوتا ہے، ہمارا ایک دین ہے۔ ہم یہ سمجھیں سب کا ایک دین ہے، ہمارا بھی ایک دین ہے، سب لوگ ایک طریقے سے جیتے ہیں، ہم بھی ایک طریقے سے جیتے ہیں۔ بس اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے چند تصورات کو دین سمجھ لیا، چند رسومات کو دین سمجھ لیا۔ جیسے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، کچھ عقیدے رکھتے ہیں، کچھ عبادتیں رکھتے ہیں، بس وہی ان کی تہذیب، ان کا دین ہے۔ پر ہم جس دین کے ماننے والے ہیں یہ ایسا دین نہیں ہے کہ کچھ آپ عقیدے رکھ لیں بس دماغ میں ہے۔ عقیدہ تو کہتے ہی اس کو ہیں جس میں عمل نہیں۔ عقیدے کی تعریف علماء نے یہی کی کہ عقیدہ کسی بات کا یقین، کسی ایسی بات کا یقین جس پر عمل کرنا نہیں، عمل نہیں ہے اس میں، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ کسی عقیدے پر عمل نہیں ہے، عقیدے کے مطابق عمل ہو سکتا ہے لیکن خود اس عقیدے پہ کیسے عمل کرے گا؟ تو عقیدہ عمل کا نام نہیں ہے، عقیدہ تصدیق قلب کا نام۔
دل میں کسی چیز کی صداقت کا یقین ہو جائے، دل میں کسی بات کے سچے ہونے کا یقین ہو جائے۔ جب دل میں یقین ہو جائے گا وہ عقیدہ بن گیا، اور وہ عقیدہ اللہ کے ہاں معتبر بھی ہو گیا، مقبول بھی ہو گیا۔ لیکن اس دنیا میں مسلمان مانے جانے کے واسطے اس کو زبان سے اقرار بھی کرنا پڑتا ہے، کہ ہم زبان سے بھی کہیں کہ ہمارا دل یہی مانتا ہے اور ہمارے دل میں یہی بات ہے، اس کو ہم زبان سے بھی کہیں۔ وہ اس دنیا میں ہمارے اسلام کے ثبوت کے واسطے، ورنہ حقیقت میں ایمان اور یقین تصدیق قلب کا نام ہے کہ ہمارے دل میں کسی چیز کی سچائی کا یقین ہو جائے، ہمارا دل مان لے، اس وجہ سے اس کا اعتبار کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ لیکن اگر ہم دل کے ماننے کے باوجود انکار کر دیں تو انکار ہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ لیکن دل ماننے کا نام عقیدہ ہے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، زندگی بھر کا حساب دینا ہے، میزان کھڑی کی جائے گی، اچھے برے اعمال تولے جائیں گے، جہنم پر ایک اور فلائی رکھا جائے گا، اس پر سے گزر کے جانا ہے، اور وہی گزر سکے گا جس کے اچھے اعمال ہوں گے، وہ نہیں گزر سکے گا جس کے اچھے اعمال نہیں ہوں گے، وہ کٹ کے گرے گا اور جہنمی بنے گا۔ جس کا ایمان ہے، جس کا عمل ہے، جس کی اچھی زندگی ہے، وہ آگے نکل جائے گا اور جنت میں پہنچ جائے گا وغیرہ۔ یہ سب چیزیں ہم مانے ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں عقائد، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پہ عمل کیا کریں گے؟ یہ عقیدہ ہے، بس ہمارا یقین ہے۔ تو ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے عمل۔ عمل میں عبادت ہے، عمل میں معاملات ہیں، عمل میں معاشرت ہے، پوری زندگی۔ دوسرے مذاہب پر جب ہم غور کرتے ہیں، چند عقیدے اور چند عبادتوں کا نام مذہب ہے۔ اب زندگی چاہے کیسے گزار لے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ عقیدے ہونے چاہیے اور وہ چند رسمیں ہو جانی چاہیے، کبھی کوئی تہوار ہے، کبھی کوئی پوجا پاٹ ہے، وہ ہو جانی چاہیے بس۔ لیکن اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک دفعے اس مذہب کو آپ نے اپنے لیے پسند کر لیا، اس دین کا آپ نے انتخاب کر لیا، دل سے تصدیق کی اور زبان سے اقرار کر لیا، تو آپ کو شعور آنے سے لے کر کے موت آنے تک اپنے من سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، سب کچھ اللہ کی ہدایت اور نبی کی تعلیم کے مطابق کرنا ہے۔ تو اتنا آسان تو نہیں ہے نا۔ اگر جتنا آسان ہم نے سمجھا ہوا ہے، اتنا آسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے دشمن سمجھ لیتے تو وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ کیا پریشانی تھی مسلمان ہونے میں؟ آج ہم کو کیا پریشانی ہے مسلمان ہونے میں؟ بس ہم مسلمان ہو گئے، ختم۔ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، یہی مسلمان ہونا ہے ہمارا۔ حالانکہ مسلمان ہونا اس کو نہیں کہتے، مسلمان ہونا سرنڈر ہو جانے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے حوالے ہو کر یہ دعویٰ کرو، وعدہ کرو کہ اب میری اپنی کچھ نہیں چلے گی، حالانکہ میرا من ہے، میری عقل ہے، میرا ارادہ ہے، میری آرزویں ہیں، میری تمنائیں ہیں، میری چاہتیں ہیں، لیکن یہ نہیں چلیں گی۔ اے اللہ، آپ کی جو چاہت ہے وہ چلے گی، اے نبی آپ کی جو چاہت ہے وہ چلے گی۔ یہ ماننا ہوگا اور ایسا کر کے بتانا ہوگا۔ اسلام بس اس کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو حوالے کر دو، دستبردار ہو جاؤ انانیت سے، خودرائی سے، منمانی سے دستبردار ہو جاؤ، اور کسی اور کو اپنے لیے رہنما مان لو اور اسی کے راستے پہ چلنے کا ارادہ کر لو، تو اس کو کہتے اسلام۔ اسلام عربی زبان کا لفظ ہے، کسی ڈکشنری میں دیکھ لو۔ اسلام کے معنی سرنڈر ہو جانے کے، حوالے ہو جانا، سپرد ہو جانا کسی کے۔ کس کے سپرد ہو جائیں؟ اللہ کے۔
اللہ تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ کے رسول کے سپرد ہو جائے۔ اللہ کے رسول جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، جو کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، ان کی منع کی ہوئی چیز اللہ کی طرف سے منع کی گئی ہے، ان کی حکم دی ہوئی چیز اللہ کی طرف سے حکم دی گئی ہے۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کہی، پوری زندگی میں نہیں کہی، اور اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، ایک بات بھی نبی نہیں کہتے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کہتے تو پھر ہم اس کو نمٹ لیتے، لیکن نہیں کہی نبی نے، ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہی۔ کتنا اطمینان اللہ نے دلایا ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی بڑی مشکل آیات ہے، لیکن اللہ کا کلام ہے، ہم کو بھی سمجھنا ہے، ہمارے سمجھنے کے لیے اتارا گیا ہے، اس لیے آپ بھی سمجھیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی ہماری طرف سے گڑھ کر کوئی ایک بات بھی کہتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم ان کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر ان کی شہرت کاٹ دیتے۔ دیکھو کتنی سخت بات ہے اللہ فرما رہے نبی کے بارے میں، لیکن قرآن میں ہے، کسی بھی قرآن میں دیکھو، قرآن تو ساری دنیا میں ایک ہی ہے، کہیں پڑھو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے اگر میں یہ کروں تو کوئی مجھے روک لے اور ان کو بچا لے، پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو بچا سکے اگر میں ایسا کروں۔ ظاہر ہے اپنے محبوب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اپنے بعد کائنات کے سب سے بڑے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن یہ اس اعتماد کو بتانے کے لیے کہ دنیا بھر کے کفار و مشرکین کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، اس کا یقین ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے انتہائی آخری بات کہہ دی، اللہ رب العزت، اتنی سخت بات ہے، مگر اس بات سے ہمارے نبی کی عظمت، ان کا احترام، ان کی شان متاثر نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ نہیں کہہ رہا ہے، کوئی امتی نہیں کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو ان کا بھی مولا اور مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ بات تو اللہ اپنے نبی کے بارے میں بار بار نہیں کہتے، ہمیشہ وہ بات کہتے ہیں جس سے اس نبی کی محبت، عظمت، احترام بندوں میں پیدا ہو۔ لیکن دو چار جگہ قرآن مجید میں اللہ نے بڑی سخت بات کہی، اور وہ سخت بات اس لیے کہی کہ ان کو جھٹلانے والوں کو عبرت ہو جائے، ان کو نہیں ماننے والوں کو یقین ہو جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے سخت بات کی۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے نبی نے اپنا کچھ نہیں دیا، سب اللہ کی طرف سے دیا ہے، سب اللہ کی طرف سے امت کو دیا ہے، اور خود بھی چلے ہیں اور اپنی امت کو بھی چلایا ہے۔ تو جو دین آپ نے دیا ہے وہ دین رحمت ہے، اس نظر سے ہم نے نہیں دیکھا، بس اس نظر سے دیکھا کہ وہ ہمارا دین ہے، بس اس نظر سے دیکھا۔ یہ سراسر رحمت ہے، برکت ہے، اللہ کا انعام ہے، بندوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نظر سے ہم دین کو نہیں دیکھتے۔ اگر دیکھتے ہوتے تو اختیار کر لیتے، اس کے احکامات کو ہم اختیار کر لیتے، لیکن ہم میں بہت وہ ہیں جو اللہ کے دین کو جانتے بھی نہیں، اللہ کے دین پر عمل بھی نہیں ہے۔ چلو عمل نہیں ہے، کم سے کم جانتے ہوں، اور جو ضروری باتیں ہوں ان کو مانتے ہوں، اور اس کا رحمت ہونا یقین کرتے ہوں، یہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ خوش ہونے والوں کو اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا جتنے خزانے جمع کر رہی ہے، سب سے بہتر خزانہ، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت فضل، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے۔ ظاہر ہے کہ فضل کیا ہے، رحمت کیا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔
تو صحابی نے سوال کیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ، فضل سے کیا مراد ہے، رحمت سے کیا مراد ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا کی دولتوں میں سب سے بڑی دولت ہے، تو فضل کیا سے مراد کیا ہے، رحمت سے مراد کیا ہے؟ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل سے مراد قرآن کریم ہے اور رحمت سے مراد میری ذات اور میرا طریقہ ہے۔ بس۔ تو جس کو قرآن مل گیا اور جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حیات مل گیا، اس کو اتنی بڑی دولت مل گئی، اب اس دنیا میں کسی کے پاس اس سے بڑی دولت نہیں، کسی کے پاس اس سے بڑا خزانہ نہیں۔ جمع کرنے کے قابل یہ چیز ہے، حفاظت کرنے کے قابل یہ چیز ہے، فخر کرنے کے قابل یہ چیز ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ جیسے آپ نے زندگی گزاری، جیسے آپ نے صحابہ کو جینا سکھایا، جیسے آپ نے صحابیات کو جینا سکھایا، اس کو ہم اختیار کریں۔ لیکن جس دن ہم اس کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت مانیں گے، اس دن وہ ہمارے گھر میں ہوگا، اس دن وہ ہماری زندگی میں ہوگا، اس دن وہ ہمارے سینے میں ہوگا، ہمارے دل میں ہوگا، اس دن دین اسلام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اور ہمارے دل کا چین ہوگا۔ جس دن ہم مانیں گے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے، ہم نہیں مانتے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے، ہمارے سامنے اس سے بڑی بڑی بہت سی چیزیں ہیں، مال اس سے بڑی چیز ہے، کاروبار اس سے بڑی چیز ہے، رسم و رواج بھی اس سے بڑی چیز ہے ہمارے ہاں۔ ایک آدمی کو سنت پیش کی جائے اور اس کے مقابلے میں زمانے کا کوئی طریقہ ہو، خاندان کی کوئی رسم ہو، وہ سنت کو سائیڈ میں رکھ دے گا، اسی رسم پر عمل کرے گا جو اس کے خاندان، کیونکہ وہ اس سے بڑی چیز اس کو سمجھتا ہے، اس کو اس سے بڑی چیز نہیں سمجھتا۔ یہ اعتقاد کی خرابی جب تک ہے، یہ امت اوپر نہیں آ سکتی، یہ امت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہر دن مذلت کی ذلت کے گڑھے میں گرتی جائے گی، ہر دن رسوا ہوتی جائے گی، ہر دن قوموں کے ظلم کا نشانہ بنتی جائے گی، جب تک کہ یہ امت مانے گی نہیں کہ میرے نبی کا لایا ہوا دین سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، یہی رحمت ہے، یہی نعمت ہے، یہی سکون ہے، یہی عزت ہے۔ جب تک نہیں مانی، راحت اسلام میں ہے، عزت اسلام میں ہے، سکون اسلام میں ہے، چین اسلام میں ہے، سب اسلام میں ہے، مگر ہم نہیں مانتے۔ ہاں بہت سے بہت زبان کے حد تک مان بھی لیں تو مان لیں گے، زبان سے بول بھی لیں گے، بس کر، مگر زبان کے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ زبان کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، دل کے ماننے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دل مانے، دل مانیں گے تو ہم قبول کریں گے، ہمارا دل نہیں مانتا۔ ہم نے سماج میں بہت سی برائیوں کو پال رکھا ہے اور پالتے جا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ سماج کا ایک حصہ ہے، صرف اس وجہ سے کہ خاندان کی روایت ہے، صرف اس وجہ سے کہ زمانہ ایسا ہی کرتا ہے، چاہے اللہ اس سے خفا ہو اور چاہے نبی اس سے دکھی ہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں وہ کرنا ہے جو زمانہ کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ سخت تکلیف کی صورت میں قیامت میں تو ظاہر ہوگا ہی۔ دنیا میں بھی ذلت ہے، دین کی مخالفت، دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ میں نے کل دیکھا اخبار میں، بہت دکھ ہوا کہ ایک مسلمان ہمارے شہر کے ایک علاقے سے اریسٹ کر کے جیل بھیج دیا گیا، اس لیے بھیج دیا گیا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے گھر میں بچیاں تھیں اور وہ اپنی بیٹیوں ہی سے بدکاری کر رہا تھا۔ کل کے اخبار کی خبر بتا رہا ہوں۔ یہ کس سماج میں ہو رہا ہے؟ اس سماج میں جس کی نسبت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عفیف و پاک دامن نبی کے ساتھ ہے۔ ان کے چچا حضرت عباس کہتے ہیں
کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے میرے آقا تھے. 2 سال عمر میں بڑے ہیں حضرت عباس حضور علیہ السلام سے، لیکن ایک امتی ہونے کی حیثیت سے اپنا آقا تسلیم کرتے ہیں. کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلا جو نبی ہے، اس نبی کی امت کی شرم و حیا خاک میں مل گئی. کیوں ملی؟ وہی ایک بات کہ زمانے نے دوسرے نکاح کو مصیبت بنا کے رکھا ہوا ہے. دوسرا نکاح کرتے ہی سالے تعلقات ختم کر لیں گے اور رشتہ دار ظلم و زیادتی شروع کر دیں گے. دوسرا نکاح کرتے ہی آفت آئے گی، مصیبت آئے گی. ان دنیاوی مصیبتوں سے بچنے کے لیے آخرت کی اتنی بڑی ذلت کو، اتنی بڑی رسوائی کو، اور خود اس دنیا کی رسوائی کو جس نے خبر پڑی ہوگی تھو تھو کرنے کے علاوہ اور کیا کیا ہوگا. یہ دنیا کی ذلت اور آخرت کی ذلت، یہ سب اس لیے برداشت کی. اگر نبی کا حکم مانتے تو یہ نوبت نہ آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس ہے وہ جس نے نکاح نہیں کیا. صحابہ نے پوچھا وَإِن كَانَ لَهُ دِينَارًا وَدِرْهَمًا، اس کے پاس روپیہ پیسہ بہت ہے. فرمایا پھر بھی مفلس ہے. اب پھر فرمایا مفلسہ ہے وہ عورت جس نے نکاح نہیں کیا. پوچھا اس کے پاس دولت بہت ہے؟ تو کہا دولت رکھ کے بھی محتاج ہے اور غریب ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جیسے مفلس ذلت کے گڑھے میں گرے گا، یہ دولت مند بے شوہر کی عورت بھی گڑھے میں گرے گی، اور یہ دولت مند بے بیوی کا مرد بھی گڑھے میں گرے گا. گڑھے میں گرے گا. کوئی وجہ نہیں ہے. 2 جوان ایک جگہ موجود ہوں، ایک آدمی ہے اس کی شہوت باقی ہے اور اس کے گھر میں جوان بچیاں رہتی ہیں. صبر کی ایک حد ہوگی اور اس کے بعد وہ حد سے گزر جائے. شہوت جنون ہے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ سامنے کون ہے. رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ انسان نہیں ہے، جانور ہے. اسلام نے کہا کہ یہ جانور پن سب پہ طاری ہوتا ہے. اس وقت اپنے دین، دیانت، امانت، تقوی، عزت کے بچانے کے واسطے اپنا جوڑا ساتھ میں رکھو. کبھی بے جوڑ مت رہو دنیا کے اندر. حضور علیہ السلام نے سختی سے منع کیا تنہا زندگی گزارنے، تجرد کی زندگی. آدمی اکیلا زندگی گزارے، اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ ہمیشہ حکم دیا گیا جب آدمی اہل ہو جائے اس کو چاہیے کہ جوڑا بنائے اپنا، کیونکہ فطرت کو توڑ نہیں سکتے تھے، فطرت کے تقاضوں کو دبا نہیں سکتے، مجبور نہیں کر سکتے. حلال ملے گا تو حلال کھاؤ گے، حلال نہیں ملے گا تو حرام کھاؤ گے، مگر فطرت کو مجبور نہیں کر سکتے. اس لیے اسلام نے یہ تعلیم دی، ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا. صحابہ اس کو سمجھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود افقہ الصحابہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ میں بڑے اونچے مقام مرتبے کے مانے گئے ہیں، علم والے صحابی مانے گئے ہیں. ایمان لائے شروع زمانے میں مکہ مکرمہ میں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات تک ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. سفر میں، حضر میں کہیں جدا نہیں ہوئے حضور علیہ السلام سے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کو، بخاری میں روایت ہے کہ ان کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو صاحب المطھرہ کے نام سے یاد کرتے، یعنی حضور کا لوٹا ان کے پاس، حضور کی چپلیں ان کے قبضے میں، حضور علیہ السلام کی عصا ان کے ہاتھ میں. کہیں جانا ہوتا تو چپل کی ضرورت پڑتی، عصا کی ضرورت پڑتی، وضو وغیرہ بنانے کے لیے لوٹے کی ضرورت پڑتی. یہ 3 چیزیں عبداللہ ابن مسعود کے پاس رہتی تھی، جیسے ہی ضرورت پڑی لا کے رکھ دیتے تھے. کیوں؟ اس واسطے کہ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، ہمیشہ ساتھ رہتے. یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے کسی طرح پتہ چل جائے، اگرچہ کہ نہیں چلتا، لیکن اگر مجھے کسی طرح پتہ چل جائے کہ زندگی میں صرف 10 دن باقی ہیں اور میری بیوی نہیں ہے تو میں 10 دن کے لیے نکاح کروں گا. یہ معلوم رکھ کے کہ بھی 10 دن کے بعد مرنے والا ہوں، یہ معلوم رکھ کے بھی 10 دن کے لیے نکاح کروں گا.
لیکن آج کتنے بے نکاح لوگ طرح طرح کے وساوس میں، خیالات میں، دل اور دماغ کی گندگیوں میں مبتلا ہیں اور دن رات اپنے خراب کر رہے ہیں، یا تو صبر کر کے تڑپ تڑپ کے صبح کر رہے ہیں، یا پھر بے صبری کر کے بدکاریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، مگر نکاح نہیں کر رہے۔ اسلام ایک چیز سکھا رہا ہے، وہ نہیں پسند ہے، زمانہ اس کو برا کہتا ہے، اس لیے ہم اس کو برا ہی سمجھیں گے، چاہے دین اس کو اچھا کہتا ہو، چاہے قرآن اچھا کہتا ہو، چاہے نبی اچھا کہتے ہوں، لیکن زمانہ برا کہتا ہے تو میں برا ہی سمجھوں گا اس کو۔ کتنی لڑکیاں جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور ان کو اسی طرح رکھا ہوا ہے، ان کے نکاح کی فکریں نہیں کی جاتی، ان کے نکاح کا ارادہ ظاہر کرنے کو بے عزتی کہا جاتا ہے، شرم کی بات کہا جاتا ہے، لیکن اگر وہی لڑکی غیروں سے روابط قائم کرے اور ناجائز تعلقات قائم کرے، اسے تو برداشت کر لیا جائے گا، لیکن اس کے دوسرے نکاح کو برداشت نہیں۔ ایک ایسا سماج ہم بنا رہے ہیں، ایسا سماج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 9 گھر چھوڑ کے گئے، 9 بیویاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی سب نکاح بیواؤں سے کی، صرف ایک کنواری نکاح آپ نے فرمایا کنواری لڑکی سے، باقی سب بیواؤں سے کیے، امت کی ہمت بڑھانے کے لیے کہ بیواؤں کو یوں بے سہارا نہ چھوڑو، ان سے نکاح کرو اور انہیں سہارا دو، انہیں عزت دو۔ ایک عورت کو نہ باپ سہارا ہو سکتا ہے جوان ہونے کے بعد، نہ بھائی سہارا ہو سکتا ہے، نہ بیٹا سہارا ہو سکتا ہے، اگر اس کی عزت کی کوئی چادر ہے تو اس کا شوہر ہے جو اس کی عزت کی چادر ہے۔ وہی چادر اوڑھ کے وہ عزت والی رہ سکتی ہے، اس چادر کو چھوڑ کے وہ عزت والی کیسی رہ سکتی ہے؟ لیکن یہ سب نہیں کر رہے، یہاں تک نوبت آ گئی اپنی حقیقی بیٹیوں سے بدکاری کریں، یہاں تک نوبت آ گئی۔ اور ایک قصہ نہیں ہے میرے دوستو کہ اتفاق سے ہو گیا ہو، سماج میں ایسے واقعات دن بدن ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اتنے قصے سناتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ سنانے کے لیے حیا آتی ہے کہ کیسے مسلمانوں کے سامنے ہم اپنے نبی کی امت کے یہ قصے سنائیں۔ اتنے ایسے ایسے واقعات، یہ ایک نہیں ہے، ایسے کتنے مقدمے ہم نے حل کیے، ایسے کتنے مسائل کو اس ہفتے کے دوران کتنے مسائل ہمارے سامنے آئے اور گزشتہ دنوں میں سالوں میں کتنے آئے، میں بیان نہیں کر سکتا میرے دوست۔ اللہ کے گھر میں ہیں ہم، اس مسلح پر نبی کی جگہ پر بیٹھ کے، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اتنے قصے ہو رہے ہیں مسلمانوں میں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ رشتے کا تقدس کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کام کا وہ کام گھروں میں مسلمانوں کے سوچ نہیں سکتے تھے ہم، اور اگر ہم بیان کریں تو آپ سمجھیں گے کہ ہمارا دماغ خراب ہو گیا۔ لیکن یہ ہوئے واقعات کی دنیا میں جو پیش آیا، اس کو حل کرنے میں اور اس کے بارے میں احکام دینے میں، فیصلے کرنے میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو کیسے جھٹلائیں گے اور کیسے اس کو غلط کہیں گے؟ یہ سب سماج میں ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی ہم نے اپنے نبی کو، اپنے نبی کی تعلیم کو تعلیم نہیں سمجھا۔ اپنے نبی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ کتنا پیارا عنوان اختیار کیا ہمارے خاطر، اللہ نے فرمایا میرا فضل اور میری رحمت۔ بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ دین کیا ہے؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت۔ یہ حجاب کے احکام کیا ہے؟ پردہ کرو، پردہ کرو، پردہ کرو۔ ہمارے سماج میں پردے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اگر پردے کی بات کوئی بندہ کر بھی لے خدا کے خوف سے تو وہ اپنے گھر میں اکیلا ہو جاتا ہے، اجنبی، جیسے کوئی دشمن ہو گیا۔ ایسا اس کے ساتھ سلوک، اگر وہ یہ کہے کہ بھائی دیکھو پردہ کرنا اللہ کا حکم ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کیجئے تاکہ ہمارے گھر میں پردہ زندہ ہو جائے، ذرا گھر میں بول کے تو دیکھیے۔ اس کے بعد باپ خفا، ماں خفا، بہن خفا، بھائی خفا، چچا،
ہر رشتہ دار ناراض ہے اس سے جو اللہ کے دین کی بات کہتا ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ آج گھروں میں دین کے مسائل کو اٹھانا ہاتھ میں انگارہ لینا ہے۔ آج گھروں میں دین کے پیغام کی بات کرنا گھر والوں کو دشمن بنا لینا ہے۔ کیسا سماج ہم نے بنایا ہے؟ یہ ہم اپنے نبی کی نسبت کرتے ہوئے ڈوب مرنا چاہیے۔ کس کی امت ہیں اور کس کے اوپر ایمان لائے ہیں؟ ان کے دین سن کر صحابہ کرام کے دلوں میں خوشیاں لہراتی ہیں۔ ان کا ایک ایک حکم سن کر صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر باغ و بہار آ جاتی ہے۔ ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المال کی نصرت کی بات کہی، دین کے کسی کام کے لیے تعاون کی بات کہ بھائی مدد کرو دین کے اس کام کے لیے یا اس لشکر کے لیے یا اس کے لیے حضور علیہ السلام نے بات کی۔ اس زمانے تک بیت المال نہیں تھا اور بیت المال کے پاس مستقل خزانہ نہیں تھا۔ اسی وقت حضور علیہ السلام اپیل کرتے تھے اور اسی وقت جمع ہوتا، اسی وقت انتظام کیا۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، گرما کا موسم تھا، کھجور پک رہے تھے، توڑ کے بیچنے کا زمانہ تھا۔ مدینے کے لوگ انہی دنوں میں مالدار ہوتے تھے کیونکہ ابھی کھجور توڑیں گے بیچیں گے، سال بھر کا خرچہ ابھی نکلتا تھا۔ اس وقت میں اپنے کھجوروں کی نگرانی کرنے کے لیے شہر چھوڑ کے باغ میں رہ رہے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلان کیا کہ بھائی کچھ تعاون کرو اسلام کا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک باغ ہے، اس میں 17 درخت ہیں اور اس پہ کھجور لگا ہوا ہے، بالکل پکا ہوا تیار ہے، بس توڑنا اور بیچنا ہے۔ اگر میں یہ باغ اللہ کے نام پہ وقف کر دوں اور خیرات کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنا ہی بڑا باغ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تجھے جنت میں عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ سودا منظور ہے، وہ میں نے لے لیا اور یہ آپ کو دے دیا۔ ہو گیا معاملہ طے مسجد میں۔ اب اس کے بعد یہ یہاں سے نکل کے گئے اپنے باغ پہ، تو ان کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں تھی، ٹیمپروری باغ میں جا کے رہ رہے تھے۔ تو یہ اس باغ میں داخل نہیں ہوتے ہیں، باغ کے باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دے رہے ہیں کہ وہ فلانی بچوں کو لے کے سامان لے کے باہر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے وہ اب اپنا نہیں رہا، وہ اللہ پاک کو دے دیا ہے میں نے، اور میں نے اللہ پاک سے جنت میں خرید لیا ہے باغ، اور یہ اللہ کا ہو گیا، اب میرا نہیں رہا، اس لیے تم بھی جلدی نکل کے آ جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ عورت اپنے بچوں کو لے کر کے کچھ سامان گھسیٹتی ہوئی باہر نکل کے آئی اور شوہر سے کہتی ہے کہ یہ کاروبار آپ کو مبارک ہو، بڑا نفع کا کاروبار آپ نے کر لیا، نفع کا کاروبار۔ یہ ایمان بیوی کا بنا ہوا ہے اور یہ ایمان شوہر کا بنا ہوا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ذرا دیکھیے ہمارا اسلام اور ان کا اسلام۔ ہم کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، لیکن دیکھو ہمارا ایمان اور ان کا ایمان کیسا۔ بے شک وہ نبی کی صحبت میں تھے، یقیناً فرق ہوگا، لیکن ایسا بھی کیا گیا گزرا کہ ان کے دین کے ضروری احکام پہ عمل کرنے کو تک تیار نہیں۔ اتنا بھی کیا گیا گزرا ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ یہ نقصان سب کے لیے ہے، یہ نقصان صرف آج کا نہیں۔ میں کسی کی تنقیص نہیں کرتا، بھائی ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی تنقیص مسلمان کیسے کرے؟ مسلمانوں کا تو احترام کرنا ہے بے شک، لیکن کچھ واقعات کا حوالہ جبکہ وہ خود ہی باہر آگے ہوں، ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ ذرا اگلا گرا پچھلا ہوشیار، کچھ ہم بھی عبرت حاصل کریں۔ ہم ان قصوں کو پڑھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم حادثات کو سنتے سنتے پتھر کلیجہ ہو گئے، ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، ہم عبرت نہیں لے رہے ہیں، ہم بدل نہیں رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایک ایک واقعہ، ایک ایک حادثہ، ایک ایک آیت زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے کافی تھی۔ زندگی کیسے بدل گئی؟ فلاں چیز سے بدل گئی۔ آج بھی ہم کہتے ہیں صاحب آپ سارا خاندان، مال، دولت، زمین سب چھوڑ کے اسلام میں کیسے آ گئے؟
وہ کہتا سب یہ قصہ ہوا تھا، بس اس نے میرے دل پہ اتنا اثر کیا کہ میں نے طے کر لیا کہ یہ دین سچا دین ہے، اس کو اختیار کر دو۔ یہیں سے اس نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ آخر بھائی ہماری زندگی میں بھی کوئی پوائنٹ آئے گا، ہماری زندگی میں بھی کوئی گھڑی آئے گی کہ اس دن ہم اسلام کی طرف پلٹ جائیں، اس دن ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بڑی کوئی دولت نہیں چاہیے، اللہ کا فضل چاہیے، اس کی رحمت چاہیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حج ہو رہا تھا سن 10 ہجری میں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج میں تھے۔ پہلی دفعہ آپ کی قیادت میں پہلا اسلامی حج ہو رہا تھا، اس سے پہلے ایک ہو گیا تھا لیکن حضرت ابو بکر کی قیادت میں، اور یہ حضور علیہ السلام خود کرا رہے تھے حج۔ تو طواف کر رہے تھے، ایک خاتون آئی اور وہ حضور علیہ السلام کی سواری کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ سے ایک مسئلہ دریافت کر رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پیچھے ان کے بھتیجے حضرت فضل بن عباس بیٹھے ہوئے تھے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عورت بات کر رہی تھی۔ تو حضرت فضل نابالغ تھے، چھوٹے تھے، پیدل چل رہے تھے، حضور کو اچھا نہیں لگا تو اٹھا کے بٹھا لیا تھا اپنی سواری پر۔ حضور علیہ السلام یہ بچہ اس عورت کو دیکھ رہا تھا اور وہ عورت اس بچے کو دیکھ رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سر پر رکھ کے حضرت فضل کے ان کے ہاتھ کو کعبہ شریف کی طرف موڑ دیا۔ اب یہ قصہ ہو گیا ختم، لیکن آگے دوسری حدیث میں ترمذی شریف میں اس واقعے کے بعد یہ ہے کہ حضرت عباس نے کسی وقت پوچھا حضور علیہ السلام کے چچا نے کہ یا رسول اللہ، آپ نے بھتیجے کا سر ادھر کیوں پلٹا دیا تھا بات کرتے وقت میں؟ یہ سوال کیا حضور علیہ السلام سے۔ تو آپ نے فرمایا ایک جوان تھا، ایک جوان لڑکی تھی، عورت تھی، ایک جوان لڑکا تھا، یعنی نابالغ تھے لیکن قریب بلوغ کے ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حضور علیہ السلام کے وصال کے وقت میں کم سن تھے۔ تو حضرت فضل بن عباس کے بارے میں حضور نے کہا کہ جوان بچہ تھا اور جوان عورت تھی، میں نے محسوس کیا کہ کہیں شیطان ان دونوں کے درمیان کسی برائی کو جنم نہ دی تھی، اس لیے میں نے بھتیجے کا سر دوسری طرف پھیر دیا کہ دیکھنا نہیں ہے عورت کو، غیر عورت کو کیسے دیکھ رہے ہو، اس سے فتنہ وجود میں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی ہیں اور اپنے خاندان کے بچوں کے پردے کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں، اور کعبۃ اللہ شریف کے سائے میں بھی پردے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور وہاں بھی حضور علیہ السلام یہ فرما رہے مجھے ڈر تھا۔ کہاں ڈر تھا؟ کس کو ڈر تھا؟ نبی کو۔ کس کے بارے میں؟ اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں، حضرت عباس جیسے ایمان والے کے بیٹے کے بارے میں، اور وہ ایمان والی خاتون جو حضور سے مسئلہ پوچھنے آئی تھی اس کے بارے میں۔ کس جگہ؟ کعبۃ اللہ کے دامن میں۔ حضور فرما رہے مجھے ڈر تھا کہ ایک جوان اور ایک جوان مرد، جوان عورت اکٹھے ہوں اور کوئی فتنہ نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، گھر میں بیٹیاں جوان ہو کے بس پل رہی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیونکہ کچھ رسمیں پوری کرنا ہے، کچھ خاندانی روایات کو تکمیل کرنا ہے، اتنا پیسہ جمع کرنا ہے، اتنے نخرے ہونے ہیں، لیکن گھر میں ایک جوان بچہ موجود ہے اور گھر میں جوان بچی موجود ہے۔ ہم نے کبھی خطرہ نہیں محسوس کیا، نبی کو خطرہ محسوس ہوا کعبے کے دامن میں، اور ہمارے گھر میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں محسوس ہوا۔ تو جب تک ہم یہ رسک لیتے رہیں گے اور جب تک ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے رہیں گے، آج کسی کے گھر میں حادثہ ہوا ہے، کل ہمارے گھر میں حادثہ ہوا۔ اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں اور ہم کوئی آسمان کے ٹپکے ہوئے نہیں ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ ایک انسان یہ غلطی کر سکتا ہے، دوسرا انسان بھی کر سکتا ہے، مگر ہم دین نہیں چاہ رہے،
دین ہم چاہ ہی نہیں رہے، بہت بھروسہ ہے، ارے ہم لوگ بہت مہذب گھرانے کے، ہم بہت عزت والے خاندان کے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوگا، ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے، ایسے سمجھ۔ لیکن میرے دوستو، نفس نفس ہے، شیطان شیطان ہے، اور انسان انسان ہے، اس کو اللہ نے قدرت دی ہے، وہ مجرد دم خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، جیسے رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے، شیطان کو اللہ نے اتنی قدرت دی۔ اور یہ بھی بخاری شریف میں حدیث ہے، کتاب الاعتکاف میں، کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے آئیں اعتکاف میں، کچھ دینا ہوگا، لینا ہوگا، یا خیریت پوچھنی ہوگی۔ تو پھر وہ جب جا رہی تھی، رات کا وقت تھا، جب لوگ نہیں تھے تب ملنے آئی تھی، جب وہ جا رہی تھی تو حضور علیہ السلام مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ میں آئے، اور جب دروازے کے قریب میں آئے تو دیکھا کہ 2 انصاری صحابی ادھر سے گزر رہے تھے، سامنے راستے سے گزر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا اپنی جگہ ٹھہرے رہو، رک جاؤ ذرا۔ تو وہ لوگ رک گئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے، حضرت صفیہ یا حضرت زینب، نام لے کے فرمایا۔ صحابہ ازواج مطہرات کے ناموں سے واقف تھے، نام لے کے فرمایا کہ یہ فلاں ہے۔ تو صحابہ نے کہا سبحان اللہ، اور صحابہ کو حضور کا یہ صفائی پیش کرنا بہت گراں گزرا، حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ کو یہ بہت گراں گزرا کہ نبی ہمارے سامنے کیوں صفائی کر رہے ہیں، کہ یہ میری بیوی ہے، یہ صفائی کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے تعجب پر سبحان اللہ کہا جاتا ہے، صحابہ نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا شیطان انسان کے اندر اس طریقے سے تصرف کرتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے، مجھے ڈر لگا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو جائے، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ عورت رات کے وقت میں کوئی آئی ہے، یہ میری بیوی ہے، بتا دیا حضور علیہ السلام۔ نبی سے بھی کہیں بدگمانی نہ پیدا ہو جائے، حالانکہ ہو نہیں سکتی تھی، صحابہ تعجب کر رہے ہیں، ہم کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے بارے میں، لیکن حضور نے فرمایا بھائی شیطان تو لگا ہوا ہے، اگر دل میں وسوسہ بھی ڈال دے، بدگمانی پیدا کر دے، تمہاری عاقبت برباد ہوگی، ایمان خراب ہوگا۔ اس لیے میں نے صفائی کر دی تاکہ ایسی کوئی بات نہ پیش آئے۔ ذرا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے نبی کی احتیاط، اتنے بڑے مقام سے ایسی احتیاط، اور ہم لوگوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں، احساس ہمارا ختم ہو گیا، احساس ہمارا ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، دین کو رحمت سمجھیے، دین کو نعمت سمجھیے، دین کو سینے سے لگائیے۔ ہمارے نبی کے احکام، حجاب کے احکام ہوں یا حلال و حرام کے احکام ہوں یا پردے کے سلسلے میں ہوں یا جس سلسلے میں بھی ہمارے نبی نے ہمیں دین دیا ہے، اس دین کو خوشی سے لیجئے، اپنے سینے سے لگائیے۔ فیشن کرنے والے نہیں رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے، زمانہ نہیں رہے گا، ہم نہیں رہے گا، یہ دنیا یوں ہی رہے گی، اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں بول کے سب اڑ جائیں گی، کوئی یہاں نہیں رہے گا۔ عزت وہاں کی عزت ہے، کامیابی وہاں کی کامیابی ہے، اور سب کچھ وہاں کے واسطے ہے۔ اس لیے اس دنیا میں جینا اس لیے ہے آخرت بن جائے، اللہ خوش ہو جائے، نبی راضی ہو جائیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی ذلت سے، رسوائی سے، عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ اس کے لیے تھوڑی قربانی دینا پڑتا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ہمت کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ اس لیے ارادے کریں ہم سب کہ ہم اللہ کے دین کو فضل اور رحمت ہی سمجھیں گے، اور اس کو اجنبی نہیں سمجھیں گے، اپنے سے قریب کریں گے، اپنے گھر سے قریب کریں گے، اپنے سینے سے قریب کریں گے، اور جو فیشن ہے اور جو رواج ہے اور جو دوسروں کا طریقہ ہے اور جو اغیار کی سنتیں ہیں اسے نکال باہر کریں گے، اور اپنے نبی کے طریقے کو، ان کی سنت کو اپنے لیے پسند کریں گے۔ اللہ اپنے کرم سے مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہم سب اس کے دین کے قدرداں بن جائے۔ حالات ابھی بگڑے نہیں ہیں، ہم ہی بگڑے ہیں، انشاءاللہ ہم سنبھل جائیں گے، حالات بھی سنبھل جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔